السلام علیکم ویورز، میرا نام حمزہ فیروز ہے اور ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پہ الفیروز فارمز پہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی ایک ڈیری فارم رن کر رہا ہوں اور ڈیری کے پوائنٹ آف ویو سے جو میرے پاس پرسنل ذاتی انفارمیشن ہے 2.5 سے 3 سال کے اندر جتنا میں نے ایکسپیرینس لیا ہے اس کام سے، ہمیشہ سے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا جا رہا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اور آج کی ویڈیو میں بھی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا، وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب ڈیلی بیسس پہ جو چھوٹے ڈیری فارمر ہیں، میری یہ جو ویڈیو کا تعلق ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو لوگ 10 20 50 اینیمل تک چھوٹے فارمر ہیں جو ان سے، اور جو چھوٹی ڈیری فارم چلا رہے ہیں، وہ ان کے جو روٹ لیول پہ بیسک لیول پہ مشکلات ان کو آ رہی ہیں، یہ میں آج ان کے لیے ڈسکشن کر رہا ہوں۔ اور میں بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہوں اور میرے بھی وہی سیم ان کی طرح کے مسائل ہیں، اور ان سے کس طریقے سے ان مسائل کو میں نے حل کیا اور کس طریقے سے میں ان چیزوں سے باہر نکلا، یہ چیزیں آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور ڈسکشن کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ اب ہم لوگ دیکھا جائے جو ڈیری فارمر حضرات ہیں یا جو لوگ اس کام میں، اول تو جو لوگ اس کام سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں وہ اپنے جانور سیل کر رہے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ کو کسی اور کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو لیبر کی بلیک میلنگ، لیبر ایشوز، کاسٹنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، دودھ کا ریٹ اچھا نہیں ملتا۔ ان کے پاس 100 ریزنز ہیں بتانے کے لیے اور ہمارے پاس ہیں سننے کے لیے کہ اس وجہ سے ہم اس کام میں ان سے اس کام کو کلوز کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس کام کے ساتھ منسلک ہیں اور جو لوگ اس کام میں ابھی تک اپنے آپ کو سٹیبل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور اس کام کو بڑھانے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ ہمارے پاس وہ آئٹم اویلیبل ہے جس چیز کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور جو لوگوں کو نہیں ملتی مارکیٹ کے اندر، آرام سے اویلیبل نہیں ہے، ایزیلی نہیں ہے۔ شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے دن بہ دن جانور شارٹ ہوتے جا رہے ہیں، جانوروں کی کوانٹٹی وہ ریشو وہ نہیں رہ گئی جس طرح پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس ہر گھر میں 2 سے 3 جانور اویلیبل ہوتے تھے اور زرعی زمین ہوتی تھی جس کے اندر جانوروں کا گھاس پٹھا کاشت کر لیا جاتا تھا اور لوگوں کو اپنی دودھ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے رہتے تھے۔ مگر اب ٹوٹلی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن دودھ کی شارٹیج دیکھنے میں آ رہی ہے اور دودھ سا ہے اس کے اندر ملاوٹ کر کے کیمیکلز ڈال کے لوگوں تک پرووائڈ کیا جا رہا ہے جس سے بہت زیادہ لوگ تنگ ہیں۔ آج وہ ٹائم ہے لوگ دودھ کا ریٹ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ریٹ اچھا دینے مل رہا ہے مگر ان کو پینے کے لیے دودھ پھر بھی پیور نہیں مل رہا۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم لوگ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اچھا دودھ، معیاری چیز اویلیبل ہے، جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی اویلیبل ہے اور وہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم لوگوں کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ سپلائی بہت کم ہے اور ڈیمانڈ اس چیز کی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس بزنس پوائنٹ آف ویو ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے کہ ہمارے پاس پروڈکٹ اس طرح کا اویلیبل ہے کہ جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایز اٹ از پروڈکٹ سا ہے اپنا لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پیور سے پیور چیز آپ لوگوں کو دیں اور آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ریٹ ملے۔ اور ریٹ کے حوالے سے اور اپنے پروڈکٹ خود کے اینڈ کنزیومر تک کس طریقے سے بیچا جاتا ہے، اس کو سیل کیا جاتا ہے، وہ میری ایک ویڈیو اویلیبل ہے میرے پیج پہ، آپ اس کو ضرور دیکھیں، آپ کے لیے کافی زیادہ آپ کو اس سے انفارمیشن ملے گی کہ کس طریقے سے ہم اپنا پروڈکٹ اپنے فارم کا سا ہے وہ خود سٹی تک لے کے جاتے ہیں اور لوگوں تک پرووائڈ کرتے ہیں اور اینڈ کنزیومر تک ہم خود سا ہے اس چیز کا فائدہ لیتے ہیں۔ تو دوسرا اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ مسائل ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ونڈے کی کاسٹ بہت زیادہ اوپر نکل گئی ہے، ونڈا بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے، ونڈا ہم جانوروں کو لے کے نہیں ڈال سکتے یا ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ونڈا نہیں دے رہے، ونڈا ڈال رہے ہیں مگر اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم سائلیج نہیں ڈال سکتے جانوروں کو، سائلیج بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، توڑی کا ریٹ بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے، توڑی بھی ہمیں مہنگی پڑتی ہے۔ تو یہ چند ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس میں فیڈ اپ بھی ہوئے ہیں اور یہ چند ریزنز ہیں جس کی وجہ جو لوگ اس ٹائم کرنٹ اس بزنس کو کر رہے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو انہی چیزوں کی میں کچھ انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ونڈے کے حوالے سے یہ ہے اگر آپ کے پاس ونڈا آپ نے جانوروں کو اپنے کو دینا ہے تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ ونڈا جانوروں کو خود بنا کے دیں۔ اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، وہ یہ ہوگا، ایک تو آپ اس میں اپنی بہت ساری بچت کر سکتے ہیں، آپ کو جو ونڈے کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ مناسب پڑے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خود جانوروں کو ونڈا دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ آپ کس پروٹین لیول کا ونڈا اپنے جانوروں کو دے رہے ہیں، آپ ان کو کھانے میں کیا دے رہے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا اس چیز کا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک آپ کے پاس پروٹین چارٹ بنا ہوا ہو جس کے اندر جتنی بھی اجزاء ہیں یا اشیاء ہیں ان کے پروٹین لیول لکھے ہوں، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ 5 یا 6 آئٹم ملا کے ہم اپنے جانوروں کو دے رہے ہیں تو وہ کس پروٹین لیول کا ونڈا دے رہا ہے۔ اور اچھی پروٹین لیول کا ونڈا دینے سے ہوگا یہ کہ آپ کے ایک تو جانوروں کی صحت امپروو ہوگی،
دوسرا یہ ہوگا جی کہ آپ کے جانور وہ لانگ ٹرم میں ذرا آپ کی دودھ کی جو پروڈکشن ہے ان کی وہ بڑھ جائے گی اور لانگ ٹرم میں وہ آپ کو دودھ دیتے رہیں گے۔ تو اور تیسرا فائدہ اس کا جی یہ ہے کہ آپ کے جو جانور ہیں ان کا کنسیونگ ریٹ بہت اچھا ہو جائے گا، وہ جانور کنسیو اچھا کریں گے، جانور آنے والے سوئے کے لیے بہت اچھا تیار ہوگا۔ اب آپ نے اس کی کاسٹ کو کیسے کم کرنا ہے؟ وہ کاسٹ اس طریقے سے کم ہو سکتی ہے جی کہ آپ ونڈا جو سا ہے وہ مارکیٹ سے خود آئٹم پرچیز کریں، ان کو خود ملائیں، جو آئٹم اشیاء پیسنے والی ہیں ان کو چکیوں سے پسوا لیا جائے اور ان کو مکس کر کے اپنے جانوروں کو بھگو کے دیں اور ان کو جانوروں کو پرووائڈ کریں۔ اب اس کی دوسری سوئے اس طریقے سے ہے کہ جی آپ نے مارکیٹ سے ونڈا کس طریقے سے خود پرچیز کرنا ہے، آپ سیزن وائز چیزوں کو اپنے پاس لے کے سٹاک کریں جب تک اس فصل کا نئی فصل نئی کراپ نہیں آتی۔ آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو جی مکئی کا ریٹ آؤٹ آف سیزن 3000 سے 3500 کے درمیان میں ہمیں اویلیبل ہوتی ہے، اور آج اس کی کراپ اتری ہوئی ہے، کراپ آئی ہوئی ہے مکئی کی، تو آج ہمیں جو مکئی ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں 1900 سے 2200 کے درمیان۔ تو ایک آئٹم کے پیچھے ہمیں 1000 روپے کا ڈفرینس دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ رایا لیں، کاٹن کے سیزن میں آپ کھل اپنے پاس سٹاک کریں، چاولوں کے سیزن میں آپ پالش اپنے پاس سٹاک کریں، اسی طریقے سے آپ جون سا ہے اپنے پاس ایک ونڈے کا سٹاک بنا کے رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جی آپ نے اپنے جانوروں کو کس ٹائم میں آپ کے جانور کو کیا چیز ضرورت ہے اور آپ نے کیا چیز پرووائڈ کرنی ہے اور کس پروٹین لیول کا ونڈا دینا ہے۔ اب اگر اس کی ایگزامپل اس طریقے سے لیں کہ آپ کو اگر آؤٹ آف سیزن آپ اپنے جانوروں کو ونڈا دیتے ہیں تو آپ کو اس کی پر کے جی کاسٹ پڑتی ہے جی 90 سے 95 روپے کے درمیان، اچھے ونڈے کی کاسٹ۔ اور اگر وہی چیزیں آپ کے پاس سیزن میں سٹاک اویلیبل ہو اس کا تو آپ کو وہ کاسٹ پڑتی ہے جی 60 سے 65 روپے کے درمیان۔ اب اس میں آپ نے اگر آپ اس کی 100 کلو کی فارمولیشن بناتے ہیں تو آپ کو پر ڈے کی 3000 روپے کے حساب سے بچت آ گئی اگر آپ نے سیزن میں وہ چیزیں لے کے رکھیں، اور 3000 کو آپ اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں پر منتھ کے حساب سے 30 دنوں پہ تو یہ آپ کے پاس 90,000 روپے کی آپ نے اپنی جو ہے بچت کر لی، اور اگر اس کو آپ ایک سال پہ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو تقریباً یہ اماؤنٹ 90,000 روپے والی اماؤنٹ بنتی ہے کوئی 1 لاکھ 10 لاکھ تو کچھ روپے، اپروکسیمیٹلی 10,80,000 روپے آپ نے سیو کر لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کس حد تک اپنی کاسٹ سیونگ کر لیا، اور آپ کا جو کام ہے وہ آٹومیٹکلی جو سا ایک تو آپ کے جانور ونڈا بھی اچھا کھا رہے ہیں، کوالٹی والا ونڈا کھا رہے ہیں، اچھی پروٹین والا ونڈا کھا رہے ہیں، دوسرا آپ کو اس کی کاسٹ بھی مناسب پڑ رہی ہے، تیسرا یہ ہے کہ جی آپ کا جو فارم ہے وہ بھی بچت میں جا رہا ہے۔ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ان کو ہم چارہ جات میں کیا دیا جائے۔ اب گھاس جون سے ہیں جو سیزنل گھاس ہیں، سپر نیپیئر ہے، روڈ گراس ہے، اور دوسرے جتنے بھی اس طرح کی بے شمار ورائٹیز ہیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل جو لوگ اپنے جانوروں کو چارہ جات دیتے ہیں، اور سردیوں میں ان کے پلور نہیں آتے تو اس ٹائم ڈیوریشن میں لوگوں کے پاس سائلیج اور لوسن کی آپشن اویلیبل ہوتی ہے جو دیا جاتا ہے ان کو۔ تو ہمارے حساب سے جی سب سے زیادہ ان کے لیے کاسٹ بینیفیشیل جون سا آپ ان کو سائلیج پرووائڈ کریں، سائلیج آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 30 40 50 اینیملز ہیں تو آپ کے پاس اگر زرعی زمین کی آپشن اویلیبل ہے تو آپ اپنی مکئی خود کاشت کریں، جانوروں کو سائلیج دیں اور اپنے پاس سائلیج کو سٹاک اویلیبل رکھیں، بنکروں کے اندر ان کو سٹاک کریں۔ اگر آپ کے پاس سائلیج کا سٹاک اویلیبل ہوگا تو آپ کو ایک تو آئیڈیا یہ ہوگا کہ جی میرے پاس اتنے منتھ کا یا اتنے دنوں کا پیچھے سٹاک گھاس کا اویلیبل ہے، آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسرا، اس میں آپ اپنی لیبر کی بہت ساری بچت کر سکتے ہیں، آپ کو لیبر کاسٹ بہت زیادہ کم پڑے گی۔ اگر آپ زمین میں گھاس بیجتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اس کو کٹواتے ہیں، لیبر سے فارم میں لے کے آتے ہیں، اس کی کیریج کاسٹ آپ کو پڑتی ہے، اس کو کتر کے جانوروں کو ڈالنا، اس میں بندے بھی زیادہ کھپتے ہیں، اور اس طریقے سے جون سا ہے آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں، کسی ٹائم آپ کا جانوروں کو ٹائم پہ گھاس ڈل گیا، کبھی لیٹ ہو گیا، کبھی لیبر چھٹی پہ چلی گئی، 100 معاملات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے میں آتے ہیں، اور اس کی کاسٹ بھی آپ کو مہنگی پڑتی ہے۔ سائلیج سے آپ کی ایک تو لیبر کم کھپے گی، لیبر کم کھپے گی تو آپ کی لیبر کی کاسٹ بچے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی سائلیج ایک پیور جون سا ہے جی وہ ایک پروٹین اور انرجی سورس ہے، جانوروں کو اس کا فائدہ بھی ہے، جانور کھاتے بھی سائلیج کو شوق سے ہیں، اور اس سے پانی کی کنزپشن بھی جانوروں کی بڑھ جاتی ہے جس سے آپ کو دودھ کی پروڈکشن اچھی ملتی ہے۔ تو آپ اپنے پاس ایک تو سائلیج اویلیبل رکھیں جی، سائلیج آپ اپنے جانوروں کو ضرور دیں، ونڈا خود جانوروں کو بنا کے دیں، ونڈے کی پروٹین لیول آپ کے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ جی چند مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے جو اس طریقے سے اس فارمولے پہ چل کے اس طریقے سے لوگ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ جی کام کو آسان بنائیں گے ہی تو کام آپ کے لیے، کام میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہوگا اور کام آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا جی کہ ہر کام میں ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم کہیں کہ جی میں کہوں مجھے آج 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں اس کام میں، کاروبار میں، تو جی میں نے بہت سارا اس میں ٹائم گزارا ہے اپنا، بہت زیادہ انرجی ویسٹ کی ہے، مجھے بہت سارا کچھ انفارمیشن میں میرے پاس اویلیبل ہے، مجھے پتہ چل گیا،
مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے جی. ڈیلی بیسس پہ نئے ٹاسک نئے ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ان کا سلوشن نکالنا پڑتا ہے. تو کچھ نہ کچھ چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، پیچیدگی میں آ جاتی ہیں کہ جو آپ کو لوگوں سے ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کی انفارمیشن لیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں. ایک سے نہیں مطمئن آپ 2 سے 3 سے ان کی انفارمیشن لیں، ان کو شیئر کریں ان کے ساتھ، تاکہ آپ کو ایک تو انفارمیشن میں آپ کی اضافہ ہو، دوسرا یہ کہ آنے والے ٹائم میں آپ کو ان مشکلات سے کس طریقے سے بچنا ہے آپ کو آئیڈیا ہو. تو یہ جی کچھ پوائنٹ ہے جو کہ آج آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنے تھے، اور امید کرتا ہوں آپ کو ان چیزوں سے فائدہ بھی ہوا ہوگا، اور آپ کے لیے یہ چیزیں کافی حد تک کاسٹ بینیفیشل ہوں گی. اور جس ٹائم کاسٹ بینیفیشل ہوں گی تو آپ کا کاروبار، آپ کا ڈیری فارم بہتر چل سکتا ہے، اور اس میں اضافہ آپ بہت جلدی گروتھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا. اور باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ جو میرے پاس ذاتی انفارمیشن ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. اپنے میزبان حمزہ فیروز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.